الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اس سورت کے دو نام ہیں. ایک نام ہے سورت النصر. نصر کے معنی ہے مدد. چونکہ اس سورت کے شروع میں اللہ کی مدد کے آنے کی خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اب اللہ کی مدد آنے والی ہے اور مسلمانوں کو فتح ہونے والی ہے. اس لیے اس سورت کا ایک نام تو سورت النصر ہے. کیونکہ سب کو معلوم ہوتا ہے عام طور سے سورت النصر بچوں کو بھی یاد ہوتے ہیں سورتوں کے نام. دوسرا نام ہے اس کا سورت التوبیخ. سورہ نصر کا دوسرا نام ہے سورت التوبیخ. توبیخ تا واو دال یا عین توبیخ یاد کر لینا چاہیے. اللہ کے قرآن 114 سورتیں ہیں تو ان سورتوں کا نام ہم یاد کریں گے, اس میں بھی اجر و ثواب ہوگا. اللہ کے کلام سے ایسی محبت ہو کہ اس کا ایک ایک چیز ہمیں معلوم ہو, ایک کوشش ہو. اور یہ ہفتے میں ایک دن مجلس ہوتی ہے, اس میں اہتمام سے بیٹھیں اور کچھ نہ کچھ یاد کر کے جائیں اور کچھ لے کے جائیں کہ میں اس پر عمل کروں گا انشاءاللہ. تو اس کا دوسرا نام ہے سورۃ التوبیخ. توبیخ تا واو دال یا عین. توبیخ کے معنی ہے رخصت کرنا. توبیخ کے معنی ہے رخصت کرنا, کسی چیز کو لے کر بھیج دینا. تو اس صورت میں چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں, اس لیے اس سورت کو سورت التوبیخ بھی کہا جاتا ہے. یہ بھی اس کا نام ہے. اشارہ کیسے ہے وہ بھی معلوم ہو جائے گا. تو اس سورت کے دو نام ہو گئے. ایک سورت النصر کیونکہ اس میں اللہ کی مدد کا ذکر ہے, نصر کے معنی ہے مدد. اور دوسرا نام ہو گیا سورۃ التوبیخ. توبیخ کے معنی ہے رخصت کرنا. چونکہ اس سورت شریفہ میں اشارہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کی طرف. سورت کا ترجمہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے. رحمان جو سب پر مہربان, مسلمانوں پر بھی غیر مسلم پر بھی. اگر غیر مسلم پر مہربان نہ ہوتے تو انہیں کھانے کو کہاں ملتا, پینے کو کہاں ملتا, رہنے کو کہاں ملتا. اور بڑے مہربان ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور بڑے مہربان. یہ بسم اللہ کا ترجمہ ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح آ گئی. جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح آ گئی. فتح سے مراد فتح مکہ ہے. مکہ مکرمہ فتح ہونے کی خوشخبری دی جا رہی ہے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ فتح سے مراد ہے مطلق وہ تمام شہروں کی فتح. فتح المدائن والقصور, یعنی سب جگہ سب شہروں پر مسلمانوں کی فتح ہو جائے گی, مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے گا, اسلام کا غلبہ ہو جائے گا. محلات سب اسلام کے اور مسلمانوں کے تابع ہو جائیں گے. اذا جاء نصر اللہ والفتح فرأیت الناس يدخلون فی دین اللہ. اس فتح کے اور اللہ کی مدد کے آثار اور نشانیاں یہ ہوگی, اس پر یہ آثار مرتب ہوں گے کہ آپ دیکھیں گے لوگوں کو
اللہ کے دین میں یعنی اسلام میں داخل ہوتے ہوئے فوج در فوج، اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہوئے آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، فوج کی فوج، جماعتیں کی جماعتیں۔ کیسے داخل ہو رہے ہیں؟ یمن میں جب فتح مکہ بہت سے لوگ تھے، بلکہ اکثریت ایسی ہو چکی تھی کہ ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہو رہا تھا، وہ چاہتے تھے کہ ہم اسلام قبول کر لیں، اور بعض ایسے تھے کہ معمولی ان کو شبہات تھے۔ جو لوگ چاہتے تھے کہ ہم اسلام قبول کر لیں، کوئی ان کے لیے شبہ نہیں تھا، وہ ڈرا کرتے تھے قریش مکہ سے کہ اگر ہم اسلام قبول کر لیا ہم نے تو وہ ہمیں سزا دے گا۔ جب مکہ فتح ہو گیا اور مکہ مکرمہ کے اندر اسلامی حکومت آ گئی، مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت بادشاہت آ گئی، تو اب وہ جو خوف تھا، جو ڈر تھا، وہ سب ختم ہو گیا۔ چنانچہ اب چاروں طرف سے جوت در جوت اسلام میں داخل ہونے لگے۔ چنانچہ حضرت اکرمہ اور مقاتل فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے آیت شریفہ میں الناس فرمایا گیا، اس سے یمن کے لوگ مراد ہیں۔ جب فتح مکہ ہو گیا تو یمن سے 700 لوگوں کا قافلہ آیا، اور وہ 700 کچھ اذان پڑھ رہے ہیں، کچھ قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یمن کے لوگ ہر دین کے اور اچھے کام میں سبقت کرنے والے ہیں، یہ اللہ نے ان کے اندر خوبی رکھی ہے۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا، اللہ نے جب فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حج کا اعلان کیا اور ان کے اعلان کے جواب میں جن کے مقدر میں اللہ نے وہاں کی حاضری رکھی ہے تو انہوں نے لبیک کہا، لبیک کہا۔ جس نے جتنی مرتبہ، جس کی روح نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ وہاں ان کو حاضری نصیب ہوگی۔ تو لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ سب سے پہلے لبیک کہنے والے یمن کے لوگ تھے، سب سے پہلے جو لبیک کہنے والے تھے وہ یمن ہی کے لوگ تھے، انہیں کی روحوں نے لبیک کہا تھا سب سے پہلے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے وہاں یمن کے لوگ آتے بھی ہیں، اور وہاں کام کرنے والے دکانوں پر بھی زیادہ یمنی ہی ملیں گے۔ اور آپ ابھی دیکھ لیجئے فلسطین کی مدد کے لیے، غزہ کی مدد کے لیے سب سے پہلے قدم بڑھانے والا قوت کے ساتھ اور بالکل سچائی اور حقیقت کے ساتھ یمنی ہے۔ یہ فی الحال کی مثال ہے، جو دل و جان سے بالکل کھلے طور سے دشمن کے مقابلے میں ہے اور اپنے ایمان والے بھائیوں کا ساتھ دے رہا ہے، وہ یمنی ہے۔ تو اس وقت بھی فتح مکہ کے موقع پر 700 افراد کا قافلہ یمن سے چلا، اذان پڑھتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اللہ کا لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، اذان دیتے ہوئے۔ تو جب آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ داخل ہو رہے ہیں دین اسلام میں فوج پر فوج، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، تو اب آپ سمجھ جائے کہ آپ کو دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد تھا، دین کو مکمل کرنا، وہ مقصد پورا ہو گیا۔ اب آپ اپنے سفر آخرت کی فکر کیجیے، اپنے سفر آخرت کی فکر کیجیے، اور آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجیے، آپ اپنے رب کی حمد و ثنا کیجیے، اور آپ اپنے رب سے معافی کی درخواست کیجیے، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ جب یہ سورت شریفہ نازل ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے یہ سورت شریفہ پڑھی تو اس وقت بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود تھے۔ اس کے لیے کتنی تقریر کی؟ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ایسے جلیل القدر صحابہ وہاں موجود تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابہ خوش ہو رہے ہیں کہ اب خوشخبری مل گئی اللہ کی مدد کی اور فتح کی خوشخبری مل گئی، اب ہماری فتح ہو جائے گی. لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بہت عقل سے نوازا تھا، بڑے فہیم سمجھدار تھے. وہ رونے لگے، وہ خوش ہو رہے ہیں، رو رہے ہیں. تو ان صحابہ نے معلوم کیا کہ آپ رو کیوں رہے ہو؟ تو خوشی کا موقع ہے، اللہ کی طرف سے نصرت کی، مدد کی اور فتح کی خوشخبری آ رہی ہے. تو یہ خوش ہونے کا موقع نہیں ہے، رونے کا موقع ہے، آپ رو رہے ہیں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے. جب یہ بات سنی، اب وہ تو صحابہ تھے، کوئی ہمارے جیسے تھوڑا ہی تھے کہ اپنی بات پر بزد رہنے والے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً عرض کیا، ہاں میری بھی سمجھ میں یہی آ رہا ہے، اس میں تو اشارہ مل رہا ہے آپ کی وفات کی طرف. آپ کو کہا جا رہا ہے آپ سفر آخرت کی تیاری کیجیے، اپنے رب کی باقی بیان کیجیے، اپنے رب کی حمد کیجیے اور اپنے رب سے معافی کی درخواست کیجیے. تو اس میں تو اشارہ مل رہا ہے کہ آپ کی بعثت کا جو مقصد ہے دین کا مکمل کرنا وہ پورا ہو چکا ہے، اب آپ تشریف لے جانے والے ہمارے درمیان سے. بعض روایات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر آپ نے بھی فرمایا کہ ہاں میری موت کی طرف اشارہ ہے، میری موت کی خبر دی گئی، میرے انتقال کی خبر دی گئی. حضرت عباس رضی اللہ عنہ بڑے سمجھدار تھے. ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو رئیس المفسرین کہلاتے ہیں، جن کا لقب ہے، تمام صحابہ میں قرآن کی تفسیر سب سے زیادہ جاننے والے وہی ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بادشاہ وقت ہے، امیر المومنین ہے. کوئی مسئلہ پیش آیا، کوئی مقدمہ آیا، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے تھے، غص یا غواص، اے گوتا لگانے والے گوتا لگا. یعنی اب تلاش کر کے بتاؤ کہ کیا فیصلہ کرے، کیا حکم بتائے لوگوں کو. یہ مقدمہ آیا ہوا ہے عبداللہ بن عباس سے. حالانکہ ان کے سامنے تو بچے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے. چنانچہ پھر وہ مسئلہ بتلا دیتے تھے، فیصلہ بتا دیتے، تو پھر خوش ہو کر انہیں کہتے، خوش ہو کر ان کی تعریف کرتے اور فرمایا کرتے تھے، شن شنۃ عارفها من اقزم. یہ کہاوت ہے، اس وقت بولی جاتی ہے جب بیٹے کے اندر باپ کے اوصاف پائے جائے. وہ اشارہ کرتے تھے کہ تمہارے باپ بھی سمجھدار تھے، اللہ نے انہیں بھی ایک اعلیٰ قسم کی عقل سمجھ عطا فرمائی تھی اور تم بھی اپنے باپ ہی پر. اس وقت بولتے ہیں شن شنۃ عارفها. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کتنا بھی بڑا بن جائے، لیکن اگر کوئی چھوٹے کے پاس کوئی چیز ہے تو اس سے پوچھنے میں عار محسوس نہ کرے. آپ کا بچہ عالم مفتی بن گیا، آپ ادب احترام کریں، اس کا دل میں قدر ہو، آپ کی عظمت ہو، کوئی چیز آپ کو نہیں آتی اس سے پوچھنے میں عار محسوس نہ کرے. حضرت عمر فاروق بادشاہ وقت ہے، وہ ایک بچے سے معلوم کر رہے ہیں اور بتانے پر تعریف کر رہے ہیں، پھر تعریف بھی کرنی چاہیے. اب یہ سورۃ شریفہ نازل ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا گیا کہ آپ سفر آخرت کی تیاری فرمائے. ایک بات تو یہ یاد رکھے کہ قرآن کریم کی سب سے آخری سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی ہے. سب سے پہلی سورت تو کون ہے؟ سورہ فاتحہ. وہ تلاوت میں بھی سب سے پہلے ہے اور نازل بھی پوری سورت سب سے پہلے وہی ہوئی ہے. چند آیتیں گرچہ اور سورتوں کی نازل ہو گئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق 5 آیتیں نازل ہو گئی، اور لیکن سب سے پہلے جو پوری سورت مکمل سورت نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے. اور سب سے آخر میں جو پوری سورت نازل ہوئی وہ سورہ نصر ہے، جس کو سورۃ التوبہ بھی کہا جاتا ہے. چنانچہ
اس सूरत के बाद चंद आयतें नाजिल हुई। मसलन एक आयत नाजिल हुई अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। यह हज्जतुल वदा में नाजिल हुई। और मैं तुम्हारे लिए राजी हो गया दीन इस्लाम से, लिहाजा इसी को इख्तियार करना पूरी जिंदगी। तो दीन तो अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम है। इस आयत शरीफा के नाजिल होने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 80 दिन इस दुनिया में रहे। चुनाचे इस सूरत के इस आयत के अल-यौमा अकमलतु दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, इस आयत के 30 दिन बाद एक दूसरी आयत नाजिल हुई। उसको आयत कलाला कहते हैं। यस्तफ्तूनका फिल कलाला, ये आयत शरीफा नाजिल हुई। फिर उसके 15 दिन बाद एक आयत नाजिल हुई सूरह तौबा की जो आखिरी दो आयतें हैं, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। आयत कलाला के 15 दिन बाद ये दो आयतें नाजिल हुई। ये बड़ी अहम आयतें हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत से कैसा ताल्लुक, उम्मत से कैसी मोहब्बत है, वो इन आयतों में बयान किया गया है। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे पास तुमने से एक रसूल आए हैं जो इंसानी है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, उन्हें बड़ा दरा गुजरता है वो चीज जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाए। तुम्हारी मशक्कत, तुम्हारी तकलीफ उनको बड़ी मुश्किल मालूम होती है। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, वो तुम्हारे लिए हरीस है, तुम्हारी भलाई के लिए, खैरखाई के लिए, और वो मोमिनीन के लिए मेहरबान है, रहीम है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाह, फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाह। अगर ये लोग रूबरदानी करें, ना माने, तो आप कह दीजिए मुझे मेरा अल्लाह काफी है, मेरा अल्लाह काफी, और मैं अल्लाह ही पर भरोसा करता हूँ। व तवक्कल अलल्लाह, अल्लाह ही पर भरोसा कीजिए। वक़ुल हस्बी अल्लाह व तवक्कल अल्लाह, बेशक कि अल्लाह ताला अर्श अज़ीम के परवरदिगार है, अल्लाह की जात है। उलमा ने लिखा है कि इन आयतों को अगर सुबह शाम दोनों आयतों को 7-7 मरतबा पढ़ लिया जाए तो हर काम में अल्लाह सहूलत पैदा फरमा देते हैं। सुबह शाम, सुबह को 7 मरतबा पढ़ ले, कोई मसला है, कोई अपनी उलझन है, कारोबारी, बच्चों के रिश्ते का मसला है, तो सुबह शाम 7-7 मरतबा पढ़े, इंशाअल्लाह वो काम आसान हो जाएगा। अल्लाह आसान फरमा देंगे इंशाअल्लाह। तो एक बात, तो उसके बाद फिर 15 दिन बाद, उसके बाद फिर 14 दिन बाद एक आयत नाजिल हुई जो बिल्कुल आखिरी आयत है। उसके बाद कुरान की कोई आयत, कोई जुज़ नाजिल नहीं हुआ। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीही इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। ये बिल्कुल आखिरी आयत है। बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस आयत शरीफा के नाजिल होने के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फानी दुनिया में सिर्फ 21 दिन रहे, और हज़रत मुक़ातिल फरमाते हैं सिर्फ 7 रोज ही रहे। 7 रोज के बाद आप इस दुनिया से तशरीफ ले गए। इसका तर्जुमा ये है वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीही इलल्लाह, डरो उस दिन से जिस दिन तुम्हें अल्लाह की तरफ लौटाया जाएगा, उस दिन से डरो। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीही इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून, और हर जानदार को, हर इंसान को उसके किए का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। किसी पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं किया जाएगा कि नेकी ज्यादा की हो और उसको सवाब कम मिल जाए, बदला कम मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। गुनाह कम किए हो, सजा ज्यादा मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ये सबसे आखिरी आयत है कुरान की। चुनांचे इसके नाजिल होने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 21 रोज या 7 रोज बाद इस दुनिया से तशरीफ ले गए। अब असल बात ये देखनी है, सभी असल है लेकिन अहम सबक, इसको गौर से सुने। जब ये सूरत नाजिल हो गई
جس کا ترجمہ آپ نے سن لیا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، فتح مکہ ہو جائے اور لوگ جوت بر جوت اسلام میں داخل ہونے لگے تو آپ اپنے آخرت کی فکر کیجئے اور اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے اور اپنے رب کی حمد بیان کیجئے اور اپنے رب سے معافی کی درخواست کیجئے، بے شک کہ آپ معاف فرمانے والے ہیں۔ چنانچہ جب یہ سورت نازل ہو گئی، اس سورت کے نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اثر ہوا، آپ کے عمل میں کیا تبدیلی آئی، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس سورت شریفہ کے نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے ہر نماز کے بعد، سبحانک ربنا سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، آپ کی ذات پاک ہے ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر برائی سے، آپ کی ذات ہر کمی سے، ہر نقص سے پاک ہے، وبحمدک، اور ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کی ثنا بیان کرتے ہیں، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے معاف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہوا، کسی نبی سے کبھی کوئی بڑا گناہ نہیں ہوتا، کوئی چھوٹا گناہ نہیں، خلاف اولا کام ہو جاتا ہے، بس یہ کام ایسے کرنا چاہیے تو ایسے ہو گیا، معمولی سمجھ، اسی کو استغفار کے لیے کہا جا رہا ہے، اور آپ ایسے پڑھ رہے۔ ایک دوسری ہماری ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہیں، یہ آپ کے حال کو جتنا جانتی ہیں اور کون جانتا ہوگا اتنا، تو یہ فرماتی ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس سورت شریفہ کے نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہو گیا تھا کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ یاد کر لیجئے آپ، اگر وہ ذرا وہ لگ رہا ہو اس کو یاد کر لیجئے، سبحان اللہ وبحمدہ یہ تو یاد ہے، استغفر اللہ بھی یاد ہے، واتوب الیہ، بس یہ سبق لے کر جائیں کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دکان پر کھڑے ہوئے یہ پڑھتے رہے، اس میں اللہ کی پاکی بھی آ گئی، اللہ کی حمد بھی آ گئی، استغفار بھی آ گیا، سبحان اللہ وبحمدہ سبھی کہہ لیں، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، یاد ہو گیا؟ یاد ہوگا، یہ سب پڑھنا ہے۔ یہ ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے سب سے زیادہ حدیث منقول ہے، سب سے زیادہ صحابہ میں حدیث بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حالانکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ صرف 3 سال ملا، اور صحابہ تو بڑی بڑی مدت پہ رہے، لیکن وہ 3 سال ایسے ہیں گزرے ان کے کہ اوڑھنا بچھانا بس سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سب بس لازم، صبح شام رات دن، نہ کھانے کی فکر نہ سونے کی، بس وہی۔ چنانچہ انہیں کہا بھی کرتے تھے بعض صحابہ کہ بھائی تم یار 3 سال سے تو آئی ہو اور تم اتنی حدیثیں بیان کرتے ہو، وہ فرماتے ہیں میں کھیتی تھوڑا ہی کروں، تم تو کھیت بھی دیکھو اپنے، بیوی بچوں کو بھی دیکھو، مجھے تو بس ایک ہی کام ہے، اسی میں لگا رہتا ہوں۔ چنانچہ 53 سے 74 احادیث ان کی ہے، 5374، اور کسی صحابی کی اتنی حدیثیں نہیں ہیں۔ تو وہ حال بیان کرتے ہیں کہ اس سورت شریفہ کے نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اتنی بڑھ گئی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے مبارک قدموں پر ورم آتے، ورم کر جاتے تھے، پیر بھی کیا کرتے ہیں ورم۔ کسی نے کہا آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اب ہم اور آپ سوچیں کہ جو ہمارے پیغمبر بخشے بخشائے ہیں وہ اتنا مجاہدہ کر رہے ہیں، اتنی عبادت کر رہے ہیں،
کیا پھر دوبارہ ہمیں موقع ملے گا عبادت کرنے کا؟ کیا دوبارہ ہم آئیں گے قبر میں جا کر عبادت کریں گے؟ مانی ہوگی یہی موقع ہے، یہی موقع ہے، یہی موقع ہے، اسے غنیمت جان لو، غنیمت جان لو۔ تو انشاءاللہ عمل کریں گے۔ ایک گزارش ہے، ماشاءاللہ اکثر کے تو صحیح ہے، ایک دو ہمارے ندیم بھائی اور اپنا کرتا پاجامہ پہن کے آ جایا کرو بدھ کو، انشاءاللہ اللہ اور خوش ہوں گے اللہ کے خوشنودی کے لیے کہ میں اللہ کا مہمان بن کے جا رہا ہوں۔ جیسے ہم کسی کے مہمان بنے کہیں جاؤ شادی میں تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بھائی ایسے کپڑے پہن کے جاؤ تو ان کو اچھے لگے، جن کے یہاں ہم جا رہے ہیں نا تو ہم اللہ کے گھر میں بھی آوا ایسی حالت بنا کے آوا کہ یار ہم اللہ کو پسند آوا۔ بس بدھ کے دن تو ہمیں جمعے کو انشاءاللہ کرتے پاجامے میں ہونا تو یہ چاہیے، 1 منٹ یا 2 منٹ لگتی ہے بدلنے میں، آپ نماز کے لیے کرتا پاجامہ ہی رکھیں، دیکھنا اس سے آپ کے دل کے اندر کیسے خوشی ملے گی۔ دنیا کی کسی چیز کا ایسے خوشی نہیں ملے گی جب آدمی صحیح نیت کے ساتھ صحیح کام کرتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لے، یہ نیت کر کے کہ میں اپنے دل سے اللہ کے علاوہ ہر چیز کو نکال رہا ہوں، اللہ کو لا رہا ہوں، اور ایک تسبیح پڑھ لے اللہ اللہ، اسے ہی سوچ کر پڑھیں کہ اللہ کے نام سے ایک نور نکل رہا ہے میرے دل میں داخل ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا، اور یہ سمجھ کر ہم اللہ کا ذکر کریں، جیسے ابھی بتایا کہ اگر اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تو انسان اندر سے ختم ہوتا چلا جاتا ہے، مایوسی چھاتی چلی جاتی ہے۔ پھر انشاءاللہ دعا کریں۔